بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ مکرمہ میں سورۃ العصر نازل ہوئی تو اس وقت نجد کا ایک رہنے والا شخص جو یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور مسیلمہ کذاب ہی کی وجہ سے عربی میں ایک ضرب المثل بھی مشہور ہے کہ جب کسی شخص کو یہ کہنا ہو کہ وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے تو کہا جاتا ہے اکذب من مسیلمہ تھا، کہ یہ شخص تو مسیلمہ سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ تو حضرات محترم، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سورۃ العصر نازل ہوئی تو اس وقت مسیلمہ کذاب سے ایک وفد ملنے کے لیے گیا۔ اس وفد میں ایک شخص جس کا نام عمر بن العاص تھا، جب وہ مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچا اور مسیلمہ کذاب سے ملاقات ہوئی تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اے عمر، تم ابھی مکہ سے آ رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ مکہ میں جو محمد نام کا شخص ہے اس پر موجودہ کون سی آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو عمر بن العاص نے کہا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے جس کا نام محمد ہے اس پر موجودہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب عمر بن العاص نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ مجھ پر بھی موجودہ کچھ آیات، کچھ کلام نازل ہوا ہے۔ تو عمر بن العاص نے کہا ذرا پڑھ کر سناؤ۔ تو مسیلمہ کذاب کہنے لگا کہ مجھ پر یہ کلام نازل ہوا ہے کہ یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرک حفر ونکر۔ جب مسیلمہ کذاب نے یہ کلام پڑھ کر سنایا تو عمر بن العاص سے پوچھا ذرا بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عمر بن العاص نے کہا کہ اے مسیلمہ، تو جانتا ہے کہ میں تمہیں بھی کذاب سمجھتا ہوں اور تمہارے اس کلام کو بھی جھوٹا سمجھتا ہوں، بھلا تمہارے اس بےہودہ اور لغو کلام کا مسلمانوں کے نبی پر نازل ہونے والی فصیح و بلیغ آیات سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، مسیلمہ کذاب کو خود بھی یہ معلوم تھا کہ میرا یہ کلام انتہائی بےہودہ اور لغو کلام ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے قرآن مجید فرقان حمید کا مذاق اڑانے کے لیے اپنے بےہودہ اور لغو کلام کو موزوں کر کے اور شعر کی شکل میں، قافیے کی شکل میں، رائمنگ ورڈز کے ساتھ اس نے بیان کر دیا۔ دوسری طرف حضرات محترم، جب مکہ مکرمہ میں یہ آیات نازل ہوئیں، صحابہ کرام نے جب سورۃ العصر کو پڑھا تو وہ سورۃ العصر کی فصاحت و بلاغت پر حیران ہو گئے کہ اس سورت میں والعصر، خسر اور صبر کے جو ہم قافیہ الفاظ آ رہے ہیں، یہ قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے۔ جب صحابہ کرام نے ان آیات کو پڑھا تو صحابہ کرام نے ان آیات کو لکھ کر کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا۔ حضرات محترم، اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کا کوئی کلام فصاحت و بلاغت کی انتہا تک پہنچتا تو لوگ اس کو کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تاکہ حج کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں یا عکاس کے میلے میں آنے والے جو لوگ ہیں یا دور و دراز سے مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں، جب وہ اس کلام کو پڑھیں تو اش کر اٹھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان آیات کو کعبے کی دیوار پر چسپاں کر دیا، لٹکا دیا۔ ادھر حضرات محترم، نجد کا ہی رہنے والا ایک شخص جس کا نام لبید بن ربیہ تھا، جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا اور اس نے جب کعبہ کی دیوار پر سورۃ العصر کو لٹکا ہوا دیکھا اور اس نے جب سورۃ العصر کو پڑھا تو حضرات محترم اس پر سورۃ العصر کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً کعبے کا طواف شروع کر دیا، اور کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اس نے کہا واللہ ما ھذا من کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ حضرات محترم، یہ جملہ اس شخص نے کہا جس کا نام لبید بن ربیہ تھا۔ حضرات محترم، عرب کا انتہائی ممتاز شاعر، اور اس کا کلام اور اس کے اشعار اتنے اعلیٰ ہوتے کہ حضرات محترم اس کے کلام کو کعبے کی دیوار پر لٹکایا گیا، اور یہ وہ شخص تھا جس کا شمار اصحاب المعلقات میں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جب اس شخص نے، لبید بن ربیہ نے، سورۃ العصر کو پڑھا تو اس پر اتنا اثر ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب حضرات محترم،
ان دونوں واقعات کو سننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز، ایک ہی واقعہ ایک شخص کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا اور دوسرے شخص کے لیے وہی واقعہ گمراہی کا سبب بن گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم جواب یہ ملتا ہے کہ اس فرق کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے انانیت۔ مسیلمہ کذاب خود پرستی میں مبتلا تھا، وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، وہ اپنی ذاتی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا قائل نہ تھا، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا کہ اپنی ذات سے بڑے حقائق کو سمجھنے سے وہ قاصر تھا، اسی لیے یہ واقعہ اس کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا۔ جبکہ دوسری طرف لبید بن ربیہ حضرات محترم وہ ذاتی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا قائل تھا، وہ اپنی دائرہ ذات سے بڑے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا شخص تھا، وہ خود پسندی میں مبتلا نہیں تھا، وہ انا پرستی میں مبتلا نہیں تھا، اس لیے جب حق اس کے سامنے واضح ہوا تو وہ فوراً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرات محترم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انا پرستی اور سیلفشنس کا علاج کیا ہے؟ تو حضرات محترم ان دونوں واقعات کی روشنی میں اس سوال کا جواب یہ ملتا ہے کہ انا پرستی اور سیلفشنس کا صرف ایک علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حق ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو حق کے حوالے کر دیں، کیونکہ حضرات محترم اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی حق کا اقرار کرنا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا جرم حق کا انکار کرنا ہے جو آدمی کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔